اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورس، آج ہم ایک ایسے موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں جس کو بہت غور سے سنیے۔ ہم نے کئی ویڈیو میں ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث جو علماء نے تم کو سکھایا ہے مدرسوں میں اور خطبوں میں، اس میں جو بات چھپائی گئی ہے، جو آپ کو پہنچائی نہیں گئی ہے اور نہ ہی وہ آپ دیکھتے ہیں، اسی کو جماعت المسلمین ٹی وی ہائی لائٹ کرتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ان علماء کی غلطیاں کیا ہے اور وہ علماء سو ہم کیوں کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنمی کیوں قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مسجدوں کو توڑنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو مائکرو فون کان میں لگا کر بہت غور سے سنو۔ اس کو کوئی ایزی اور معمولی ویڈیو مت سمجھو، یہ تمہاری زندگی کا اور آخرت کا فیصلہ کرے گا، تم کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جائے گا۔ آپ اس پر ضرور غور و فکر کریں اور اس کو سوچیں، اور اس کے بعد اس کی تحقیق کر کے اپنے علماء سے اور اپنے خطیبوں سے اس سے رابطہ کر کے اور اس سے معلومات حاصل کریں۔ سب سے پہلے آپ خود مطمئن ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ قرآن حدیث خود کھولیں اور اس کو پڑھیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیات نمبر 78۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ حج 22 سورہ نمبر 22 ہے، اور یہ آخری آیات ہے 78۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے، جو ایک بہت ہی بڑی آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ اب اس میں بالکل آپ عربی میں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، وہ جاہدوا فی اللہ حقا بالجہاد۔ اب یہاں پر جو ہے، آپ پھر ہم کو بتاتے ہیں آپ کو کہ جو آیات شروع ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جہاد کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ جہاد جو ہے وہ قتال کے معنی میں ہے، جو جنگ ہے، جو لڑائی ہوتی ہے، جو اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے، اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ وہ جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ اب دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، مطلب دین جو ہے جہاں آپ کو صحیح ملتا ہے نا، اس کی جستجو میں لگے رہو۔ ایسے نہیں کہ تم لکیر کے فقیر بنو اور ایک امام کے پیچھے چلتے رہو، چاہے آپ کو غلط بتائے، جھوٹ بتائے، کچھ بھی بتائے، چلتے رہو۔ ایسا نہیں، جہاں آپ کو دین صحیح ملے گا آپ رخ چینج کرو اور صحیح سمت کی طرف جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہاں جو ہے دیکھیے، ہوا سماکم المسلمین لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا آپ عربی میں پڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ یہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، یہ مسلمین، یہ انٹرنیشنل مسلمانوں کی امت مسلمہ کی ایک جماعت ہوگی جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا، اس کے اندر آپ جو ہے شامل ہونا ہے۔ یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنس دی گئی ہے۔ اب پھر آگے قرآن فرماتا ہے اسی آیات میں، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ
پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم ان تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ اب اس بات کو سن لو کہ اس میں قرآن میں بھی تمہارا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا ہے، اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے انہوں نے بھی اپنے گروپ کا نام مسلمان ہی رکھا تھا، جماعت المسلمین۔ اور اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے کہ تمہاری جماعت صرف جو ہے مسلمین ہی ہے۔ اور جب اب اس وقت پیغمبر موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو لکھا ہوا ہے، اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ، یعنی تم جو ہے جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ، اور قیامت کے دن جو ہے تم گواہی دو کہ ہم جماعت المسلمین میں سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب پوچھیں گا قیامت کے دن کہ تمہارا ثبوت کیا ہے، تو آپ کو کہ ثبوت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ صحیح گواہی دے رہے تھے۔ آپ کی گواہی پہ وٹنس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گی، یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے جماعت المسلمین پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، اور تم لوگوں پر گواہی دو کہ یہ جماعت المسلمین میں سے ہے۔ تو ہر ایک انسان جو گواہی دے گا جو جماعت المسلمین میں سے ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیات میں، پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو۔ دیکھو نماز بعد میں کہا گیا ہے، سب سے پہلے جہاد، یعنی پورا ایک گروپ بناؤ، پھر اپنے جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے نا، اور زکوٰۃ دو۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوط تھام لو، ٹھیک ہے نا، ان اللہ ہی کی بات مانو بس۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جماعت المسلمین اسی کو تھام لو، اور کسی جماعت میں شامل مت ہو، اور وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی گواہی جو ہے وہی کافی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کوئی گارنٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے پوری گارنٹی آپ کو قرآن حدیث کھول کے بتا دی۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اب اور کتنا ہی بہتر مددگار۔ اب یہ سورہ حج کی سورہ 22 کی 78ویں آیات ہم نے آپ کو دکھا بھی دی اور تفصیل بھی اس کی بتا دی۔ آپ جو ہے اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے تو آپ نیچے تفصیل لکھی ہوئی ہے، آپ جو ہے پوری پڑھ لیجئے، آپ کو جو ہے سب کچھ اس میں ڈیٹیل ملے گا۔ ہم پورا جو ہے کھول کھول کے آپ کو بیان کریں۔ دیکھو تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور تم کو مسلم جماعت میں شامل ہونا چاہیے، جماعت المسلمین میں، اور اس کی آیاتیں بھی سب موجود ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حدیث کا بتاؤ، تو حدیث جو ہے صحیح مسلم میں کتاب امارہ میں آپ چلے جاؤ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں مسلمانوں کے اندر بہت گروپ نکلیں گے، اور ہر گروپ کہیں گا کہ میں صحیح ہوں، ٹھیک ہے، تم مجھ میں شامل ہو جاؤ۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیا کروں اگر میں یہ زمانہ پاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے جماعت المسلمین میں شامل ہو جانا، اس کے امیر کے ساتھ ملنا، اور جب تک وہ اگر نہ ملے تو آپ انتظار کرنا یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، مگر آپ کسی اور گروپ میں شامل نہیں ہونا، وہ سب گروپ جو جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنمی قرار دیا ہے۔ تو شرک کی کئی قسمیں ہیں، اور فرقہ بندی، یہ گروپ بندی جو ہے مسلمانوں میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ ہر دور کا شرک اور فتنہ ایک الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ دور فتن میں ہم گزر رہے ہیں، اور دور فتن کا شرک جو ہے وہ یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی، یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک ہے تو یہ مشرک ہو گئے، اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کہا ہے
کہ شرک کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کی ہے کہ ایک اندھیری رات ہے اور ایک سیاہ کالی رات میں کالا جو ہے پہاڑ ہے اور اس پہ کالی چینٹی چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ شرک بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا، جو اس کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کا بہت مطالعہ کرنا پڑے گا، بہت پڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی آپ کو معلوم ہوگا۔ اس لیے قرآن حدیث کا روز ایک صفحہ پڑھتے جاؤ اور مرتے دم تک پڑھو، تبھی جو ہے آپ کو معلومات ہوگی۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم زمانے سے ہمارے باپ دادا جو ہے جماعتوں میں شامل ہے، اور ہم جو ہے ایک فرقے سے وابستہ ہے، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور جماعت مسلمین میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب سنیے۔ ہم نے قرآن حدیث سے تو آپ کو بتا ہی دیا، اب ایک اور آیات ہم کو بتاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 143ویں آیات 143، 143 143 میں آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر، ہم آپ کو کھول کے بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے 143ویں آیات، اور دیکھو اس میں ترجمہ ہے، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے قبلہ اول، یعنی اسرائیل کی جو اس وقت ملک ہے اس کے اندر جو مسجد اقصیٰ بنا ہوا ہے، وہ قبلہ اول اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ آپ جو ہے کعبے کی طرف، یعنی مکہ کی طرف منہ کر کے آپ جو ہے نماز پڑھو، اور نماز کے دوران ہی جو ہے نماز کے دوران ہی لوگوں نے جو ہے اپنا رخ تبدیل کیا اور کعبے کی طرف کر لیا، یعنی حکم آیا اور آپ نے تعمیل کر دی۔ اس حکم پر کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، پہلے تو ادھر کرتے تھے اب ادھر کرنے لگ گئے۔ تو یہاں پر حکم کی تابع داری ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارا کچھ نہیں چلے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں، دور فتن میں جس میں ہم گزر رہے ہیں اور مسلمانوں کے کئی فرقے نکلے ہیں، تو اس دور کا جو حکم ہے ہم مسلمانوں کو وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا رخ جو ہے جماعت مسلمین کی طرف کر لیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے رسول نے دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے قرآن میں جماعت المسلمین، اور حدیث میں بھی کہا ہے کہ جب جماعتیں بہت نکلے گی تو جماعت المسلمین میں داخل ہونا۔ تو ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے اور تم کیا کرتے تھے، تمہارے امیر کیا کرتے تھے، اور اتنی مسجدیں بنی ہوئی ہے اور اتنے فرقے بنے ہوئے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب ہمارا حکم آئے گا تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے تم نے قبلہ چھوڑ دیا مسجد کے دوران تو اسی طرح تم جو ہے اپنی جماعتوں کا رخ جو ہے جماعت المسلمین کی طرف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم کو جماعت المسلمین نہیں ملتی ہے تو تم جو ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھے، عبادت کرے اور انتظار کرے جماعت المسلمین کے امیر کا۔ اور جماعت المسلمین نکلی ہوئی ہے، آپ تحقیق کر لو، ہمارے ویڈیو میں سے اس کے ایڈریسز دیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین یہ ٹی وی والا
بہت جو ہے تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور وہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی اعلیٰ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ہی مسلم سمجھتا ہے، تو یہ شیطانی کام ہے نا، جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا۔ تو یاد رکھو، جماعت المسلمین ٹی وی جو ہے آپ کو قرآن و حدیث کھول کے بتاتا ہے اور سچ بات بتاتا ہے۔ تو شیطان کبھی تم کو قرآن حدیث کھول کے سچ بات نہیں بتاتا، اور سچ بات کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ رہی بات کہ ہماری یہ خوبی ہے کہ ہم کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، صرف جماعت المسلمین میں شامل ہونے کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری کوئی کوتاہی یا کوئی ہماری کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمارا جو ہے، یہ ہماری خوبی ہے کہ ہم کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، صرف جماعت المسلمین میں جو شامل ہوں گا اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری خوبی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق کہ صحیح کیا ہے، اور ہم نے تم کو ثابت کر دیا ہے، اور قرآن کھول کے بھی رکھ دیا ہے، حدیثیں کھول کے بھی رکھ دی۔ اب تم کو جا کے تحقیق خود کرو، ہم نے ہر ایک کو جو ہے پہنچائی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر بھی ہم نے یہ جو ہے اس کی فوٹوگرافی، یہ جو ہے اس کا جو ہے اسکرین شاٹ جو ہے ہم نے سب کو بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عربی والوں کو عربی میں بھیجا ہے، اردو والوں کو اردو میں بھیجا ہے، انگلش والوں کو انگلش میں بھیجا ہے، نیپالی والوں کو نیپالی میں بھیجا ہے، اور کچھ لوگوں کا نے کہا کہ ہم کو نیپالی میں بھیجو، تو ہم نے نیپالی میں بھیج دیا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ آیات بتا دی، ٹھیک ہے نا؟ اب تمہارا کام ہے، اور قیامت کے دن حجت قائم ہو جائے گی۔ تم سب یہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ فرقے جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جہنمی کہا گیا ہے، تو یہ مشرک ہو گئے، شرک ہو گئے ان کا، ٹھیک ہے نا؟ ڈکلیئر ہو گیا۔ جہنمی کس کو بولتے ہیں؟ یا تو وہ مشرک ہوگا، یا منافق ہوگا، یا کافر ہوگا، وہی جہنمی ہے۔ مسلمان کو تو نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جہنمی ہے۔ مسلمان کبھی جہنمی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کیوں جہنمی ہوگا؟ اگر وہ قرآن حدیث پہ چلتا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت نصیب کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جہنم کا ڈکلیئر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت کبھی بھی نہیں دیکھے گا، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، یہ ڈکلیئرڈ ہے۔ تو ان فرقوں کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ڈکلیئر کر دیا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، کتاب امارہ میں، کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جماعت المسلمین ہی جماعت جو ہے جنت میں جائے گی، اور اسی میں شامل ہونا، اور اس کے علاوہ کسی میں شامل نہیں ہونا، یہ سب جہنمی ہے۔ جب جہنمی ڈکلیئر کر دیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور جو ہے یہ جنت کا نظارہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ ہمارے پچھلی نمازوں کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کرے گا، جب تک تم کو معلوم نہیں تھا اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک غلطی پہ پکڑ بھی سکتا ہے کہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تحقیق کرنا آپ کو ضروری ہے، قرآن حدیث آپ کو پہنچائی گئی تھی، آپ کیوں نہیں اس کو تلاش کرتے پڑھتے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو پچھلی گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور آج سے آپ جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیں۔ اور جماعت المسلمین کے ویڈیوز ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ایڈریسز ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی ڈالے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں نکلی ہوئی ہے، اور اس کے پورے جو ہے ہم نے سب جو ہے ایڈریسز جو ہے گوگل کے ایڈریس سب ڈالے ہوئے ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سب ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے پلے لسٹ میں جائیے، جماعت المسلمین ٹی وی ہی کے نام سے ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، ویسے ہمارے 20 پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں، اس میں سے جماعت المسلمین ٹی وی پلے لسٹ میں جا کے دیکھو، اس میں ہم نے ہمارے ویڈیوز بھی اور دوسرے علماء کے ویڈیوز بھی ڈالے ہوئے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے، اور اسی میں شامل ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور کئی لوگوں نے جو ہے کہا ہے کہ جماعت المسلمین صحیح ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر لوگ سوال کریں گے کہ جو ہمارے باپ دادا جو ہے وہ لوگ کیا جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟
تو ایسے سوال جو ہے وہ فرعون نے بھی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرا باپ بھی جہنم میں جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں تیرا باپ بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، ہے نا، کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور یہ جماعتیں بھی کفر کرتی ہے، کیونکہ یہ جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کفر ہے، انکار ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کی گناہ کبھی معاف نہیں ہوتی، یہ منافق ہے، جب جہنمی ہے تو یہ منافق بھی ہے، یہ مشرک بھی ہے، یہ کافر بھی ہے، کیونکہ جہنم میں ڈکلیئر کر دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 72 گروہ مسلمانوں کے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک ہی گروہ جنت میں جائیں گا جس کا نام جماعت المسلمین رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو۔ تو جب جہنمی ہے، منافق بھی ہے، تو منافق کی مسجدوں کو توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد زرار کو توڑ دو، کیونکہ وہ منافق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب جماعت المسلمین کی حکومت قائم ہوگی تو یہ جتنے بھی جو جہنمی مسجدیں ہیں ان کو توڑا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ مسجدوں کو ہم استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پراپرٹی ہے، اس کو کیوں ضائع کرنا؟ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تم قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں، کہ اللہ سے بڑھ کے تم ہو گئے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجد زرار کو توڑ دو اور وہ توڑی گئی، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسجد زرار کو توڑو مت، تم جاؤ ان کو بھگا دو اور تم لوگ خود نماز پڑھ لو، صحیح نماز پڑھ لو اور صحیح مسلمانوں کی مسجد بنا لو؟ نہیں، بلکہ مسجد توڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں تمہاری لالچ نہیں چلے گی، اسی لیے ہم کہتے ہیں تمہارے دماغ سے جو لالچ کا جو خناس بڑھا ہوا ہے نا، دنیائی لالچ، پراپرٹی کی لالچ، پیسوں کی لالچ، زکوٰۃ کی لالچ، گوشت کھانے کی لالچ، ہے نا، زکوٰۃ فطرہ کھانے کی لالچ جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نکال دو، تو اس لالچ سے نکلو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توڑو تو توڑ دے، ٹھیک ہے نا، تو توڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے توڑ دو تو توڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں قبضہ کیا تو کیا ان کے مورتیاں نکال کے کعبے کو استعمال کیا؟ نہیں، کعبہ کو توڑ کے نیا تعمیر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں تعمیر کیا؟ ٹھیک ہے نا۔ جب محمود غزنوی انڈیا میں آیا، یہ گجرات میں، یہ مودی کا جو علاقہ ہے نا، سومناتھ کا مندر، ٹھیک ہے نا، تو سومناتھ کا مندر توڑنے گیا تو اس کے اندر ایک مورتی تھی جو لٹکی ہوئی تھی، اور وہ جو میگنیٹ کے ذریعے، مقناطیس کے ذریعے وہ جوڑی ہوئی تھی، اور وہ مندر کو تالا لگا ہوا تھا، اور لوگ جو ہے کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ بھگوان جو ہے، دیو جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، مطلب یہ زندہ ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر کسی سہارے کے وہ لٹکا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو ہے میٹل کی بنی ہوئی تھی، دھات کی بنی ہوئی تھی، اور میگنیٹ چاروں طرف سے اس کو کھینچا ہوا تھا تاکہ وہ معلق رہے، اور لوگ سمجھتے تھے، جو ہندو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں بھگوان کی بڑی طاقت ہے اور یہ بغیر کسی سہارے کے یہ کھڑا ہوا ہے۔ جب سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا اور جب یہ قبضہ کرنے لگا محمود غزنوی، تو وہاں کے پنڈتوں نے، سبوں نے کہا کہ آپ کے وزن کے برابر ہم سونا دیتے ہیں، لیکن آپ اس مندر کو مت توڑو، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا محمود غزنوی نے سونا لیا؟ نہیں۔ کیا مورتی توڑنے سے باز آیا؟ مندر توڑنے سے نہیں، بلکہ نہ اسے سونا لیا نہ کچھ لیا، مندر کو اٹھا کے توڑ کے پھینک دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن، حدیث اور مسلمانوں کی جو ہے طرز زندگی، ہسٹری دیکھ لو، توڑنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو اکاڑ کے پھینک دیا جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ آتے تھے یہاں آ کے بیٹھتے تھے تو ہم بھی بیٹھیں گے، پھر ان کی پتیوں سے عقیدت رکھنے لگے، اور درخت سے عقیدت رکھنے لگے، وہاں ایک شرک کا ایک موسم پیدا ہونے لگا، اور اس کو بھی اکاڑ کے پھینک دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کو صحیح پڑھو، اور حق بات کرنے کے لیے ڈرو مت،
تم کیوں ڈرتے ہو کہ ہم توڑیں گے ہم کیوں نہیں توڑیں گے، ہماری حکومت آئیں گے تو ہم توڑیں گے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے نا، یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ توڑو اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو توڑ دیا اور نیا کعبہ بنایا، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے اتنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اپنی دلیل، اپنی دماغ کی جو ہے نا لالچ یا اپنے رائے، اپنے سجیشن قرآن حدیث میں مت ملاؤ۔ اسلام جو ہے تمہاری سجیشن کا اور تمہاری عقل کا بھوکا نہیں ہے، اسلام مکمل بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اس کے مطابق تم کو چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہارے عقل جو ہے نا، دماغ جو ہے صرف قرآن حدیث پڑھنے پہ لگاؤ، اس میں تم جو ہے نا اپنی عقل جو ہے شامل مت کرو۔ بہت سے علماء اور بہت سے ویڈیو بنانے والے جو ہے وہ حدیث کو جو ہے اپنے رنگ میں ڈھالتے ہیں۔ جیسے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ سونے کا پہاڑ جو ہے دریائے فرات سے نکلے گا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے سونے کا جو ہے وہ پیٹرول ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر سونے کا پہاڑ پیٹرول رہتا تو یہ تو ختم ہو رہا ہے پہاڑ، یہ تو سونا، یہ جو پیٹرول ہے تو ختم ہو رہا ہے، تو اس پہ کہاں لڑائی ہوئی ہے؟ تو سونے کا پہاڑ نکلے گا، وہاں لڑائی ہوگی، اور اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ وہ 99 لوگ جو ہے مریں گے اور ایک زندہ رہے گا۔ تو یہاں اس پیٹرول پہ کہاں اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ 99 مرے اور ایک بچ گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل فضول باتیں ہیں۔ تو اس کی حدیث ہے، آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، 7272، اور اس کا انٹرنیشنل فگر ہے 2894، 2894، ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر 7272 ہے، اور اس کا انٹرنیشنل ایمرین نمبر جو ہے 2894 ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دور فتن جو ہے، یہ صحیح مسلم میں آپ دور فتن باب کھولیں گے تو اس میں سب حدیثیں آپ کو مل جائے گی۔ تو ہم یہ دور فتن کی صحیح حدیثیں بیان کریں، کوئی ضعیف نہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح حدیثیں بیان کریں۔ اس کے نمبر پہ ہم جو دے رہے ہیں وہ دور فتن سے دے رہے ہیں۔ آپ دور فتن پورا باب پڑھ لیں، یا پھر یہ حدیثوں کو نوٹ کر لیں اور جا کے دیکھ لیں اور پورا کمپلیٹ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دور فتن کی ہم حدیث بتا رہے ہیں 7424، 7246، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2885، 2885، پھر ہے 7247، اور انٹرنیشنل 2886، ٹھیک ہے، 2886۔ آپ اس میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر گھر میں جو فتنہ پیدا ہوگا، اور جو ہے اس فتنے کے اندر جو ہے سونے والا جو ہے وہ جاگنے والے سے بہتر ہوگا، اور جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو گھروں میں رہیں گے وہ زیادہ بہتر رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھے، اپنے گھروں میں عبادت کرے۔ یہ دور فتن کا ہے، اس میں کئی مسلمان جماعتیں نکلی ہے، تم کو گمراہ کر دیں گی، اور تمہارے پیسے بھی ضائع کریں گی، تمہارا علم بھی ضائع کریں گی، تم کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گی۔ ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں، دور فتن کو دیکھو، یہ ہم دور فتن سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ جب ہم لکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ویڈیو چل رہی ہے پارٹ 1 ہے، پھر پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 ہے، تو پارٹ 1 ہم جب آپ دیکھتے ہیں تو پارٹ 1 کے پارٹ 2 بھی دیکھا کریں۔ آپ پارٹ 2 دیکھتے ہیں اور پارٹ 1 نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں سب معلوم پڑتا ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہیں۔ اتنا میڈیا جو ہے، اتنا انٹرنیٹ جو ہے بہت ہی ایڈوانس ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور کتنا دیکھتے ہیں، کتنے منٹ دیکھتے ہیں، کون سرسری دیکھتا ہے، کون جو ہے لائک کرتا ہے، کون ڈس لائک کرتا ہے، اور کتنے لوگ جو ہے اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، سب معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سرسری نہ دیکھیں اس کو، یہ مذاق بچوں کا کھیل نہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بہت سکون سے دیکھیں، اور حالات حاضرہ پہ دھیان رکھیں، اور جماعت المسلمین میں شامل ہو جائے اور اس کا انتظار کریں، اور اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ جو ہے گروپ بنائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن حدیث پڑھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ ہم ہدایت مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم نماز پڑھتے ہم گھمنڈ کرتے کہ ہاں ہم سب کچھ کر لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے سب کر لیا۔ نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ہدایت مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ ہدایت مانگیں تو ہدایت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیے، اور جماعت المسلمین ہی جو ہے تمہاری زندگی اور آخرت سدھارے گا، اور اس کو ہی آگے بڑھائیں اور قرآن حدیث پڑھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت، ہمت اور توفیق دے اور ہدایت دے کہ ہم قرآن حدیث پڑھیں روز ایک ایک صفحہ مرتے دم تک، اور اس پہ چلیں، اور دوسروں کو بھی اس کے پر چلنے کی ترغیب دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔